اب بھائی دیکھو، ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے اور جو بات کہی یا سنی جا رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. تو ہر شخص کا ذمہ یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض عین ہے یہ کہ آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ بالغ ہونے کے بعد سے میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. اگر چھوٹی ہیں تو ان کو فوراً قضا کرنے کی فکر میں پڑ جائے اور روزانہ، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس ایک کاپی میں لکھے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، میں اس کو فلاں تاریخ کو ادا کرنا شروع کر رہا ہوں. ہر روز 5 نمازیں، 5 نہیں بلکہ 6 ہونی چاہیے کیونکہ وتر کی بھی قضا ہے، وہ کر رہا ہوں. اگر میں اپنی زندگی میں نہ کر پایا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے وہ ادا کی جائے. تو بھائی یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اور اس سے بھی بڑی غفلت ہے ہمارے ماحول میں. چلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کر لیں گے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اس درجہ ہے کہ سلطان ٹیپو مرحوم کے بارے میں لکھا ہے ان کے حالات میں. انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی اپنے شہر میں سرنگا پٹم میں نے بھی دیکھی ہے وہ پچھلے سال وہ مسجد. تو جب مسجد تعمیر کی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کوئی ایسا شخص نماز پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، نہیں اس کے ذمے کوئی نماز نہ ہو، اگر ہوئی تو اس نے ادا کر لی، قضا کر لی. تو بڑا مجمع تھا اور اس میں علماء بھی موجود تھے، لیکن جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص نماز پڑھائے کہ پہلی نماز کہ جو صاحب ترتیب ہو، تو کوئی آگے نہ بڑھا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نماز کسی نہ کسی کی رہی ہوئی تھی. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو آخر میں سلطان ٹیپو مرحوم خود آگے بڑھے اور کہا کہ آج مجھے افسوس ہے کہ آج مجھے اپنا راز افشا کرنا پڑ گیا. الحمدللہ میں صاحب ترتیب، کوئی نماز میری چھٹی نہیں بالغ ہونے کے بعد. تو معلوم ہوا کہ یہ غفلت اتنی ہے کہ ٹھیک ہے اب تو نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن جو پیچھے کی رہی ہوئی ہیں نمازیں ان کا دھیان ہی نہیں، ان کی فکر ہی نہیں. اور اس وقت علماء بھی تھے لوگ لیکن پیچھے رہ گئے. تو بھائی توبہ تفصیلی کا پہلا کام نمازوں کی ادائیگی، اس طریقے سے جو میں نے عرض کیا. پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جن گناہوں کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے وہ تو اللہ میاں معاف کر دیا اللہ نے، لیکن جو تمہارے اختیار میں ہے جس کی تلافی، وہ تلافی کرنا تمہارے ذمہ ضروری ہے. جس طرح نماز کی قضا ہے اسی طرح روزوں کی بھی ہے. اگر روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنا، اور اس کے اندر بھی یہ تمام کرنا کہ آدمی وصیت کر کے جائے کہ اتنے میرے ذمہ روزے ہیں، میں آج سے اس کی قضا کرنا شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں نہ کر پایا تو میرے ترکے سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ وصیت کرنا بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ اگر آپ وصیت نہیں کریں گے تو چاہے آپ نے بڑی دولت چھوڑی ہو، ورثہ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کا فدیہ ادا کریں جب تک آپ نے وصیت نہ کی ہو. کیونکہ وہ مال جو ہے نا، جو آپ اپنا سمجھتے ہیں، جس دن آنکھ بند ہوئی، بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے مرض وفات کے وقت سے وہ آپ کا اختیار اس پہ سے ختم ہو گیا، اب تو وہ ورثہ کا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج صدقہ کر لو جتنا کرنا ہے، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، ایسی حالت میں جب تم صحت مند ہو اور تمہارے دل میں مال کی خواہش بھی ہے، اس وقت صدقہ کر جاؤ. ورنہ اگر اس وقت نہ کیا
تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس موت قریب آنے لگے، بیمار پڑ جاؤ، بستر مرگ پر ہو، اس وقت میں تم کہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، حالانکہ وہ مال تو فلاں تیسرے فلاں کا ہو گیا، یعنی وہ مال ورثہ کا ہو گیا، اب تمہارا حق اس کے اوپر ختم ہو گیا، صرف 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کر جاؤ۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہے کہ وصیت کرنا ضروری ہے نماز روزے دونوں کی کے فدیے کا، اور اگر وصیت نہ کی، سارے ورثہ پورا مال وراثت بانٹ کر کھا گئے اور آپ کی کا فدیہ ادا نہ کیا، ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی موال نہیں، نہ ان سے شریعت کا مطالبہ ہے، نہ ان کے اوپر فرض ہے، نہ ان پر واجب ہے، کیونکہ آپ نے وصیت ہی نہیں کی۔ لیکن اگر وصیت کی تو وہ وصیت بھی 1/3 کی حد تک نافذ ہوگی، یعنی اگر فدیہ ان کے کل مال کا 1/3 کے اندر آ گیا تب تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے 1/3 سے زیادہ تو ان کے ذمہ واجب پھر بھی نہیں۔ اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے، نماز کی بھی اور روزے کی بھی۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا